بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان، جو مذہب اور جو دین اور شریعت ہم کو اور آپ کو عطا کی ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، وہ انمول دولت ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی کے انعامات اس کائنات کے اندر سب کے لیے عام ہیں۔ جو اللہ کے خلاف اپنے روز و شب بسر کرتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچنا جس کا کام بنا ہوا ہے، اور اللہ کی ایکتائی کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، قرآن کریم کی حقانیت کا، محشر کا، برزخ کا، جنت کا، جہنم کا انکار کرتا ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بھی رزق فراہم کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی اسی کائنات کے اندر بہت سارے نفع اٹھاتا ہے اور دندناتا پھرتا ہے، غراتا پھرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت مول لیے ہوئے، لیکن اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر رزق فراہم کرتے ہیں، پوزیشن پر رکھتے ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کے دل میں، میرے دوستو، اپنے ایمان کے تعلق سے، اپنے اسلام کے تعلق سے ایک رتی کے برابر بھی کمزوری کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدے کے اندر پختگی، صلابت اور مضبوطی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایسے وقت پر جانچی اور پرکھی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے دین کے اوپر پوری مضبوطی کے ساتھ جمنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان کی داستان
جو سرفروشانہ داستان ہم میرے دوستو حکایات صحابہ کے اندر، فضائل اعمال کی کتاب کے اندر ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور حیران و ششدر رہ جاتے ہیں. کیسی قسم پرسی کا عالم تھا. 2 وقت کا کھانا بھی صحیح سے میسر نہیں ہو پاتا تھا. کھجوروں کے اوپر گزارا کرتے تھے، ان کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا، ان کا ناطقہ بند کیا جاتا تھا. لیکن انہوں نے میرے دوستو یہ بات پہچان لی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ خصوصی کرم ہیں، کچھ عنایتیں ہیں جو اس دنیا اور اس جہان سے پردہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے لیے خاص رکھتا ہے. وہ کون لوگ ہیں جو میرے دوستو ہر حال میں اپنی زبان سے یہ اعلان بار بار کرتے ہیں، شب و روز کرتے رہتے ہیں، صبح و مساء اس کی گردان کرتے رہتے ہیں، رضیت باللہ ربا، اللہ کو ہم نے رب مان لیا ہے. وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں تنہا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی شہنشاہیت، اس کی حکمرانی، یہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی اور کوئی ساجی نہیں. ہم نے اس پروردگار کو اپنا رب مان لیا ہے. وہ ہمارا داتا ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے. ہم دنیا کی مشقت اور دنیا کی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر کر کے جب قبر میں پہنچیں گے تو ہمارے لیے وہ سوال اور اس کا جواب انتہائی آسان ہوگا، جس سوال و جواب کے بعد ہی میرے دوستو ہمارے لیے آخرت کی کامیابی میسر آ سکتی ہے. 3 سوالات ہر مرنے والے سے مرنے کے بعد پوچھے جائیں گے. من رب کا، تمہارا رب کون تھا؟ دنیا میں زندگی گزار کر کے آئے، وہاں کس کو رب مانا تھا اور ابھی کس کو رب مان رہے ہو؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر میرے دوستو ہم نے ان کلمات کا اجرا اپنی زبان سے بھی کیا اور اپنے اعمال سے اسی بات کو بتانے کی کوشش پوری زندگی کی، اللہ کی حقانیت، اس کی معبودیت، اس کی برتری، اس کی بزرگی، اس کی شہنشاہیت کا اگر ہم نے اپنے دل کے اندر دنیا میں یقین بیٹھا کر کے رکھا تھا، ہم سوال کا فوراً جواب دیں گے. ہمیں کوئی لیتا اور لعلہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. ہم صاف صاف کہہ دیں گے ربی اللہ. ہم نے تو دنیا کے اندر اسی کی دعوت دی، اسی کی تبلیغ کی، اسی کی فہمائش کی. ہم نے اپنے کندھوں پر اپنا بوریا بستر لادا اور ہم نے لوگوں کے دروازوں پر جا جا کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ یہی سب کا معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حافظ ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے. اسی کے قبضے قدرت میں یہ ساری کائنات ہے اور جب تک وہ چاہتا ہے کائنات چل رہی ہے اور جس دن اس کا فرمان ہوگا سور پھونک دیا جائے گا اور ساری دنیا روئی کے گالوں کی طرح سے اڑتی ہوئی نظر آئے گی. کیا ہم نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے؟ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت جب جوش میں آتی ہے تو عبرت کے سامان اس دنیا کے اندر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ہماری ساری طاقت، ہماری ساری پلاننگ، ہمارے سارے منصوبے، ہماری تمام سائنسی ایجادات وہاں بالکل فیل ہو کر کے رہ جاتی ہے. آ جاتا ہے سیلاب، آ جاتی ہے سونامی، آ جاتے ہیں زلزلے، برپا ہو جاتے ہیں طوفان،
اور انسانیت کی انسانیت تباہ اور برباد ہو کر کے لمحوں کے اندر رہ جاتی ہے۔ ہمیں اپنی طاقت پر کیا غرور ہے؟ بالکل غرور نہیں ہونا چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں ہمارے پروردگار نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس کام سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے ایمان کا مفہوم نہیں سمجھا، ہم نے مذہب کی حقانیت کا پرچار نہیں کیا، ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمیں اس کمزوری کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی ایمانی کمزوریوں کو میرے دوستوں پکڑا تھا، انہیں نکالا تھا، کھرچ کھرچ کر کے اپنے دل سے، اپنے خیالات سے، اپنے دماغ سے، اپنے تصورات سے بالکل میرے دوستوں ما سوی اللہ کو باہر نکال کر کے پھینک دیا تھا۔ ایک کھجور کھانے کے لیے میسر ہو رہی ہے، میدان جنگ ہے سامنے، لیکن اللہ کی وحدانیت سے کوئی سودا اس قسم پرسی کے عالم میں بھی ہو جائے، میرے دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ قطعاً گوارا نہیں تھا۔ ہماری طرح سے وہ اقتدار کو، منصب کو، مال و دولت کو میرے دوستو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے کہ جن کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل اور دماغ کے اندر غلط خیالات اور تصورات جنم لینے شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ جادے حق سے ہٹنے لگتا ہے آہستہ آہستہ، اور گمراہی کا، ضلالت کا، بربادی اور تباہی کا شکار بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر حال میں ایمان کی قوت اور ایمان کی صلابت اور پختگی عطا فرمائے۔ ہمیں جس حال میں بھی ہمارا پروردگار رکھتا ہے، ہم بھی صحابہ کرام کی طرح سے یہ اعلان کرتے ہیں رضیت باللہ ربا، ہم نے تو اس کو اپنا رب مان لیا ہے، وہ جس طرح سے چاہے رکھے، ہم تو اس کی بندگی اور اس کی عبودیت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ اگر کہتا تمہیں پوری زندگی سجدے میں رہ کر کے اللہ کی کبریائی اور اس کی قدوسیت، اس کی بزرگی کے کلمات کو اپنی زبان سے جاری رکھنا ہے، ہمیں کرنا پڑتا۔ وبالاسلام دینا، اور جو طریقہ زندگی گزارنے کا نبی آخر الزمان کے توسط سے اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کی شکل میں تمام انسانیت کے لیے برپا کیا ہے، ہم نے اسلام پر عمل کرنے کا تہیہ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے۔ ہم اپنے اس فیصلے سے سرے منہ انحراف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا اللہ تبھی راضی ہوگا جب ہم مذہب اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وبالاسلام دینا، دنیا اپنا رخ طے کرے، کرتی رہے، ہم نے اپنا ایک رخ طے کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی روش، آپ کا کردار، آپ کا قول، یہی ہمارے لیے حجت ہے، یہی ہمارے لیے برہان ہے، یہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ ہم نے تو مذہب اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ وبمحمد النبیہ، اور اس محسن اعظم کو جس کے صدقے میں یہ کائنات برپا کی گئی اور کائنات کو تمام مخلوقات سے سجایا گیا، ہم نے تو اس کو اپنا پیغمبر مانا ہے، اپنا نبی مانا ہے، اپنا مقتدی مانا ہے، اپنا پیشوا مانا ہے۔ وہی ہمارے رہبر ہیں، وہی ہمارے رہنما ہیں، وہ جن باتوں کو کہتے ہیں وہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بات اور اس کی رضا ہوتی ہے، ہم اسی میں اپنی زندگی کو گزارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔
اس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جادہ حق اور جو طریقے مستقیم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے اس کا نام دین ہے، اور دین یہ سراسر خیر خواہی ہے، نصیحت ہے۔ نصیحت کس کو کہا جاتا ہے؟ اخلاص کو کہا جاتا ہے، جو ہر طرح کے غل اور غش سے، ہر طرح کے کھوٹ سے پاک اور صاف ہے۔ نصیحت ایسی بات کو کہا جاتا ہے جو سامعین کے لیے نفع بخش ہونے کے ساتھ ساتھ کہنے والے کے دل کے اندر صرف اور صرف شفقت ہو، ان کی محبت ہو، اظہار محبت کے طور پر وہ بات کہی جا رہی ہو، اور ان کے شایان شان ہو، ان کے مناسب ہو، ان باتوں کے اندر انہیں کسی قسم کی تکلیف اور خطرہ پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، ایسی بات کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین سراسر نصیحت ہے، تمام سامعین کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام کائنات کے لیے۔ اس کے اندر سراپا رحمت ہے، سراپا خیر ہے، شفقت ہے، محبت ہے، یہ موافق حال ہے، مناسب حال ہے۔ دین پر عمل کرنے کی صورت میں کسی آدمی کو نہ دنیا کے اندر کوئی خطرہ ہے اور نہ آخرت کے اندر اسے کوئی اندیشہ لاحق ہونے والا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ دین سراپا نصیحت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، یہ نصیحت ہے تو کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ۔ یہ نصیحت ہے اللہ کے لیے، یہ نصیحت ہے اس کی کتاب کے لیے، یہ نصیحت ہے اس کے رسول کے لیے، یہ نصیحت ہے عام مسلمانوں کے لیے، اور ائمہ جو مسلمانوں کے امام ہیں، سربراہ ہیں، حکمران ہیں، ان کے لیے بھی یہ دین سراپا نصیحت ہے۔ اب اللہ کے لیے اس دین کے نصیحت ہونے کا میرے دوستو انسانیت کے نزدیک کیا مفہوم ہونا چاہیے؟ وہ مفہوم یہی ہے کہ ایک آدمی اللہ کو سب سے بڑا مانے۔ یہ دین یہی تو سکھاتا ہے۔ اس دین کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کے توسط تعلق سے یہ دین ہم سے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی رحمان و رحیم ہے، وہی ذات یکتا ہے، اور اسی کی صفات ایسی صفات ہیں کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی ان صفات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مفہوم انسانیت کے دائرے میں کیا ہونا چاہیے میرے دوستو؟ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بالادستی تمام مخلوقات کے اوپر تسلیم کی جائے۔ ہر انسان یہ مانے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اور وہی انسانی زندگی گزارنے کے لیے قانون ساز ہے۔ ہم اسے اپنا قانون ساز تسلیم کرتے ہیں اور اسی کے بتائے اور بنائے ہوئے راستوں کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مسلمان جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے، جب یہ یقین اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے اور اسی کا دستور انسانیت کے اعمال کے اندر چلنا چاہیے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، تو میرے دوستو اس کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ سب اخلاص کے مظاہر ہوتے ہیں کہ کوئی بھی
معاملہ ہمارے سامنے آئے گا، ہم پہلے اس کو دین اور مذہب کی ترازو میں تولیں گے، اس کسوٹی کے اوپر ہم پرکھیں گے، اگر یہ ہمارے حق میں ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اگر یہ دین سے مخالف ہے ہم قطعاً اس کے اوپر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ میرے دوستو، یہ یقین، یہ عقیدہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر رہنا، رچنا اور بسنا چاہیے۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ڈر، کوئی پرواہ کیے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو بالادست قانون مانتے ہیں، یہ ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا۔ اپنی دنیا کی فلاح کے لیے بھی اور آخرت کی نجات تو اسی کے اوپر موقوف ہی ہے۔ اسی بات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، آپ اپنی زبان سے یہ اعلان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما من مسلم یقول حین یمسی وحین یصبح 3 مرات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الا کان علی اللہ حقا ان یرضیہ یوم القیامہ۔ جو بھی مسلمان بندہ جب صبح کرتا ہے اور شام کرتا ہے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، یعنی جب سونے کے لیے آپ بستر پر پہنچ جائیں اور جب آپ کی آنکھ کھلے اور آپ بستر سے اٹھنے لگیں، 3 مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، جو مومن اور جو مسلمان بندہ روزانہ سوتے اور جاگتے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، وہ یہی کلمات ہیں۔ رضیت باللہ ربا، اے اللہ ہم تو آپ کو رب مان کر کے بہت مسرور ہیں، خوش ہیں، اور مذہب اسلام کو دین مان کر کے ہم تو بہت مگن ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مان کر کے ہمارے خوشی کے ٹھکانے نہیں ہیں۔ جو بندہ صبح و شام اپنی زبان سے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کو وہ راضی کرے، خوش کرے، یعنی اپنی رضا کا پروانہ دے اور جنت کے اندر اس کو داخل فرمائے۔ یہی سوالات تو ہیں جو قبر کے اندر پہنچ کر کے من رب کا، ما دین کا، من نبی کا، جو بندہ روزانہ صبح و شام چلتے پھرتے اپنی زبان سے اپنے دل اور دماغ میں بسا کر کے ان کلمات کا اجرا کرے گا، قیامت کے دن میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوں گے، اس سے خوش ہوں گے۔ اور جس بندے کے اندر میرے دوستو ان کلمات کی حقانیت اور حقیقت اتر جاتی ہے، وہ یہ بھی اعلان کرتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے پروردگار میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، میں مراسم بندگی تیرے نام پر روز و شب ادا کرتا ہوں، میری زندگی کی ڈور اور میری موت یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے اس قول کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ جو عمل بھی عبادت والا میں تیرے نام پر کرتا ہوں، مجھے کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کی نیت نہیں ہے، صرف تیرے رضا کی، تیری خوشنودی کی طلب میں یہ ساری عبادت کا کام انجام دیتا ہوں۔ مجھے کوئی دنیاوی لالچ بھی نہیں ہے، کوئی حرص اور طمع بھی نہیں ہے،
کی عبادت کر کے میں لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا بزرگ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اور اس کو ہدیہ دینا چاہیے، اس کو تحفہ دینا چاہیے، اسے اعزاز سے، انعام سے، اکرام سے نوازنا چاہیے۔ اے اللہ، میری عبادت اور تمام مراسم عبادت صرف اور صرف تیری رضا جوئی کے لیے انجام پا رہے ہیں۔ میں اگر پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، اے اللہ تجھ کو خوش کرنے کے لیے، میں اگر دعوت اور تبلیغ کے نظام سے وابستہ ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، اے اللہ صرف تیری رضا جوئی کے لیے۔ میں اگر تصوف سے اور خانقاہوں سے جڑ کر کے بندوں کے دلوں کو صاف کرتا ہوں، ان کا تزکیہ کرتا ہوں، اے اللہ صرف آپ کی رضا جوئی کے لیے۔ یا جو بھی تنظیمیں، تحریکیں اپنے نظام کے اندر اخلاص اور للہیت کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سے راضی ہوگا، ان سے خوش ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ نے یہ جو خصوصی انعام دیا ہے امت مسلمہ کو، مومن کو، مسلمان کو، یہ انمول ہے، اور اس انمول دولت کے مقابلے میں ساری دنیا کی دولتیں ہمیں ہیچ سمجھنی چاہیے۔ یہ یقین اپنے دلوں کے اندر پیوست کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام جیسا ایمان میرے دوستو وہ دنیا کو ہمیشہ اپنی ٹھوکروں میں رکھتے تھے، وہ دنیا کے مناصب اور اقتدار کو بالکل معمولی سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی چیز اہم تھی تو دین تھا، ایمان تھا، اسلام تھا، اللہ کی رضا تھی۔ اس کی تلاش اور جستجو کے لیے جس حد تک بھی انہیں جانا پڑتا تھا، میرے دوستو بے پرواہ ہو کر کے وہ جایا کرتے تھے۔ آج بہت حالات ہیں امت مسلمہ کے اوپر، مذہب اسلام کو تام و تشنیع کا نشانہ بنانے کی ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی میرے دوستو ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں کسی قسم کی مایوسی کا میرے دوستو بالکل احساس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان انمول نعمتوں کا استحضار اپنے دل اور دماغ کے اندر رکھنا چاہیے، جو ایمان کامل اور اسلام مکمل کے بعد ہمیں حاصل ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط اور سلیم مضبوط رکھے، صلابت ہونی چاہیے، طاقت اور پختگی ہونی چاہیے۔ دنیا کے جھمیلوں میں الجھ کر کے، اور ہم نے بھی اگر للچائی ہوئی نظریں دنیا کے اوپر ڈال کر کے اپنے نعوذ باللہ ایمان سے اور اسلام سے اتنا سا بھی کوئی سودا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اللہ سے میرے دوستو محبت، اللہ کے لیے خیر خواہی اور نصیحت کا مفہوم اپنے دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ بٹھائیے۔ ولی رسولی، اللہ کے رسول رسول برحق ہیں، اور ما جاء به النبی وہ سب پر حق ہیں۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و عمل کی صورت میں انسانیت کے بیچ میں سوغات رکھی ہے، وہی ہمارے لیے میرے دوستو نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہم اسی کے اوپر چلیں گے۔ اس کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ برحق ہیں، اور اسی کے اندر عامت المسلمین کے لیے اور حکمرانی اور اقتدار پر متمکن لوگوں کے لیے بھی مذہب اسلام ہی کے اندر خیر خواہی ہے، شفقت ہے، محبت ہے۔ اس لیے ہمیں پوری امت کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور پھر انسانیت کے دیگر طبقوں میں جہاں اللہ کی حقانیت کا احساس نہیں ہے، پیغمبر کی رسالت اور نبوت سے وہ بیچارے بیزار ہیں، غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، انہیں بھی میرے دوستو اپنی اس دعوت کو اور مذہب اسلام کی تبلیغ کو عام کرنے کے لیے اپنی بساط اور اپنی طاقت کے بقدر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم
سب کو ایمان کی قوت اور مذہب اسلام پر عمل پیرا رہنے کی تا دم واپسی آخری سانس تک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔